بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے زمزم کی کھدائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، اس میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے۔ یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصاع نے اقتدار حاصل کیا۔ قصاع کے آگے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کی ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب نے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مدینہ مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس شیبہ کو عبدالمطلب کہا جانے لگا۔ انہیں عبدالمطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، درار اور عبدالرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبدالمطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے پاک دامن تھے۔ عبدالمطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرم کے سردار مداد نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرم کے لوگ اس زمانہ میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزداد بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزداد نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور قصاع کے ان کا سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند ہی رہا، یہاں تک کہ قصاع کے بعد عبدالمطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبدالمطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا برا کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلے گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا، اس نے کہا مظنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے کہا اس سے پوچھا زمزم کیا ہے۔ اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے۔ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوہ ٹھونکے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبدالمطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوہ ٹھونکے مار رہا تھا۔ اس جگہ کی دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔
پوری نشانی مل گئی تو عبدالمطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبدالمطلب نے ان کی باتوں سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے، آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے، یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبدالمطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبدالمطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے پر ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبدالمطلب بولے کس سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد بن عظیم کی کہنا سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کہنا ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبدالمطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئی۔ عبدالمطلب کے ساتھ عبدالمناف کے لوگ کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبدالمطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جوں ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کا دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر عبدالمطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور مشکیزیں بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبدالمطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبدالمطلب پر مہربان ہے، لہٰذا اس نے ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کہنا کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبدالمطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں، اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبدالمطلب سے کہا عبدالمطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبدالمطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ 500 کے تیروں سے قرعہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبہ کے نام سے رکھے گئے، 2 عبدالمطلب کے اور 2 قریش کے، باقی لوگوں کے نام کے۔ 5 پھینکا گیا تو مال و دولت اور کعبہ کے نام نکل آئے، تلواریں اور زرہیں عبدالمطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہیں نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبدالمطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبدالمطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔